آقا امام باقر العلوم علیہ السلام شیعہ کی علامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جہاں میرے آقا نے جناب جابر کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، جناب جابر یہ راوی ہیں کہ ابی جعفر باقر العلوم نے مجھے خطاب کیا۔ توجہ چاہوں کہ بڑی عظیم یہ بحث ہے۔ کہا کہ جناب امام محمد باقر ابی جعفر نے مجھے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا یا جابر ایکتفی من ینتہل التشیع ویقول بحبنا اہل یا ان یقول بحبنا اہل البیت۔ کہا جابر کیا یہ کافی ہے کہ کوئی شخص ہماری محبت کا صرف زبان سے دعویٰ دار ہو جائے؟ سوالیہ انداز ہے، توجہ چاہوں گا۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ کافی ہے کہ کوئی انسان صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ میں آل محمد کا چاہنے والا اور ان کا محب ہوں؟ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میرا اہل بیت سے کوئی تعلق اور واسطہ؟ امام نے فرمایا نہیں، یہ زبانی دعویٰ اور یہ ادعا یہ قبول نہیں ہے، بلکہ میرے امام نے فرمایا کہا یا جابر وما كانوا يعرفون الا بالتخشع والتواضع۔ کہا کہ شیعہ اس کی علامات کو بیان کرتے میرے آقا نے یہ فرمایا کہ شیعہ کون ہوتا ہے، کون ہے جس کو ہم اہل بیت اپنا شیعہ کہتے ہیں؟ امام نے یہ فرمایا کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر خشوع و خضوع پایا جاتا ہے، تکبر نہیں پایا جاتا۔ توجہ چاہوں گا، ایک ایک علامت امام کی زبان سے ہے اور شیعہ کی علامات امام نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ إِلَّا بِالتَّخَشُّعِ وَالتَّوَاضُعِ وَالْأَمَانَةِ وَكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ۔ توجہ چاہوں گا، امام نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر عاجزی و انکساری پائی جاتی ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو امین اور امانت دار ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر دیکھنا چاہو کہ یہ ہمارا شیعہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے، امام نے فرمایا وَكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، دیکھتے جاؤ اگر اس کی زبان پر کثرت سے اللہ کا ذکر ہو تو سمجھ لینا یہ ہم آل محمد کا شیعہ ہے، اور اگر یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو ہم آل محمد اس غافل کو کبھی اپنا شیعہ نہیں کہتے ہیں۔ ہاں یہ کثرت ذکر، اس کو شیعہ کی علامات میں سے میں اسی آیت کے ذیل میں 4 دنوں سے بحث کر رہا تھا، بہرحال آج روز 40 کہا اس کثرت ذکر کو شیعہ کی علامت بنا دیا گیا۔ پھر امام نے منزل آگے بڑھائی، کہا شیعہ کی اور کیا علامت ہے؟ امام نے فرمایا والصوم والصلاۃ، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو روزہ دار ہوا کرتا ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو نماز کا پابند اور نمازی ہوا کرتا ہے۔ اور بے نماز جس کی جبین نیاز سجدہ سے آگاہ نہیں ہے، جو بارگاہ رب العزت میں آنے کا جس کو انداز نہیں ہے، جس کے پاس توفیق عبادت نہیں ہے، وہ آل محمد کا شیعہ نہیں ہے۔ اور بے نماز، اور نماز اگر اس کی فضیلت میں پڑھ جاؤں، بس میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ حق تبلیغ بھی ادا ہو جائے۔ ایک شخص آیا، بار بار رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مصلی عبادت بچھا کر عبادت بھی کیا کرتا ہوں، میں التجائیں کرتا ہوں، راز و نیاز کرتا ہوں، لیکن کہتا ہے یا رسول اللہ میری دعا مستجاب نہیں ہو رہی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ توجہ چاہوں گا، میری دعا باب اجابت تک نہیں ٹکرا رہی۔ امام پیغمبر نے فرمایا اچھا، کہا جاؤ اپنے گھر جا کر پھر مصلی عبادت بچھا کر عبادت بھی کرو، ریاضت بھی کرو، بارگاہ رب العزت سے مناجات اور راز و نیاز کرو۔ یہ شخص چلا گیا، پیغمبر نے فرمایا تھا یہ جا کر عبادت کرتا رہا، عبادت کرتے ہوئے دعائیں مانگی، پھر بھی اس کی دعا مستجاب نہیں ہوئی۔ توجہ چاہوں گا، اس کی دعا مستجاب نہیں ہو رہی۔ پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آ کر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے آپ کے کہنے کے مطابق
मुसल्ला इबादत पर गया, अल्लाह की इबादत करता रहा, मैंने दुआ मांगी, मेरी दुआ मुस्तजाब नहीं होती है, बाब इजाबत और बाब रहमत तक मेरी दुआ नहीं पहुंची है। मैं आदाब दुआ का भी ख्याल रखता हूँ, मैं शराइत दुआ का भी ख्याल रखता हूँ। एक मरतबा पैगंबर ने गौर फरमाया और गौर फरमाने के बाद पैगंबर ने कहा, शख्स जा तेरे मकान की छत पर एक हड्डी पड़ी हुई है, उसे उठाकर दूर फेंक दे, फिर तेरी दुआ मुस्तजाब हो जाएगी। ये शख्स चला, मकान की छत पर गया, वहां देखा एक हड्डी पड़ी हुई थी, इस हड्डी को उठाया, दूर फेंक दिया, मुसल्ला इबादत पर आया, मुसल्ला इबादत पर आकर बारगाह रब्बुल इज्जत में जबीने नियाज झुकाई, दुआ के लिए हाथ उठाए, जबीने नियाज झुकाई, दुआ के लिए हाथ उठाए। बस जैसे ही इसने दुआ मांगी, इसकी दुआ बाबे इजाबत से टकराई, बाबे रहमत से टकराई, दुआ मुस्तजाब हो गई। अब जल्दी से पैगंबर की खिदमत में है, कहता है या रसूल अल्लाह, मुसल्ला वही था, घर वही था, अंदाज वही था, पहले भी बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआएं मांगता था, आज भी मैंने दुआ मांगी, पहले दुआ कबूल नहीं होती थी, आज दुआ कबूल हो गई। कहा या रसूल अल्लाह, ये हड्डी कैसी थी जिसको मैंने अपने मकान की छत से दूर फेंका, ये क्या हड्डी थी? पैगंबर ने ये फरमाया, कब्रिस्तान वैरान हुआ, एक परिंदे ने अपनी चोंच में ये हड्डी उठाई, जब परवाज करता हुआ तेरे घर की छत से गुजरा, ये हड्डी वहां गिरी, इस हड्डी की नहूसत की वजह से तेरी दुआ मुस्तजाब नहीं होती थी। अब सवाल करता है या रसूल अल्लाह, और राज क्या है? ये कैसी हड्डी थी कि जिसकी नहूसत की वजह से मेरी दुआ मुस्तजाब नहीं होती थी?